مضت الدہور فما اتین بمثلہ لما اتا فعجز عن نظرائہ، کہ مدتیں گزریں کوئی اس جیسا نہ آیا، اور جب وہ آیا تو زمانہ اس جیسا دوسرا لانے میں ناکام رہا۔ میری خواہش تھی پاکستان آنا اور مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کرنا ان کے گھر میں۔ الحمدللہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی محبت ہے لوگوں کے لیے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اکثر خود اول قدم رکھتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے تاکہ محبت پیدا ہو جائے، تو یہ بات مجھے ان کی بہت پسند ہے۔ ڈاکٹر صاحب، انڈیا اگر آپ کے سارے معاملات ختم کر کے واپس بلائے تو آپ جائیں گے واپس؟ آپ کا کیا ارادہ ہے، یا ہجرت میں ہی رہیں گے؟ نہیں، انڈیا اگر موقع لیا دعوت دینے کا تو وہ تو میدان جنگ ہے، ہاں تو جانا ہی پڑے گا، لیکن جو دعوتی میدان میں میرا کام اور پھیلا ملیشیا میں رہنے سے، وہ تو کنٹینیو کروں گا۔ انڈیا جا کے دعوت دوں گا، پھر آؤں گا ہر سال میں 1 بار 2 بار 3 بار۔ تم اس تو کرتے ہو، اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلمان سے مخاطب ہو سکتے ہو لوگ، اور دیکھے ہو تو غیر مسلم محبت کرتے مسلمان سے اور مجھ سے بھی۔ وہ کچھ چند پولیٹیشین لوگ ہیں جو اپنے کرسی کے لیے نفرت پھیلاتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا یہ ماشاءاللہ جو ہے، آپ پینٹ کوٹ اور ٹائی کے ساتھ دین کی خدمت کریں، اس کا کیا راز ہے؟ تو کچھ لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ ٹائی پہ نہ صلیب کی نشانی۔ چاروں ائمہ میں یہ ہے کہ اگر آپ دوسری کوئی ائمہ کو فالو کرتے غلط نہیں، آپ کر سکتے۔ تو میں کہتا ہوں آپ اگر ریسرچ کیے اور آپ کو پتہ چلا رفتن کرنا بہتر ہے تو آپ کرو، لیکن دوسرے پہ تھوپو مت۔ جب میں دعوت دیتا ہوں تو غیر مسلم جب امریکہ میں دیکھتے ارے یہ سوٹ بوٹ ہے، پھر ٹائی ہے، ٹھکنے کے اوپر جوکر لگتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں جو یہاں پہ آپ کو آ کے وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں اسٹیج پہ پاکستان میں۔ آپ نے 11-15 لاکھ لوگوں کو مسلمان کے، یہاں پہ آپ اپنے ایمان کی وضاحت دے رہے ہیں کسی اسٹیج پہ۔ السلام علیکم جی، آج عالم اسلام کی 2 عظیم اور علمی شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ ایک بڑا اچھا موقع ہے تو دونوں کے تاثرات لے لیے جائیں۔ پہلے بھی ان کی ملاقات ہے مکہ میں، 2-2.5 گھنٹے کی طویل ملاقات ہو چکی ہے، تو سب سے پہلے کیونکہ میزبان مولانا طارق جمیل صاحب ہیں تو مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں، کیا فیلنگز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان کے گھر پہ تشریف لائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاثرات اور جو احساسات ہوتے ہیں ان کے سامنے ہمیشہ الفاظ تنگ پڑ جاتے ہیں، الفاظ کا دامن چھوٹا ہوتا ہے اور احساسات کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو جو میں اس وقت ڈاکٹر صاحب کے لیے محسوس کر رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں، اسی کو میرا سمجھ لیں احساس۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب کے پاس تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کے کیا تاثرات ہیں مولانا صاحب سے ملاقات؟ جیسا میں نے کہا کہ میری خواہش تھی پاکستان آنا اور مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کرنا ان کے گھر میں۔ الحمدللہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی محبت ہے لوگوں کے لیے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اکثر خود اول قدم رکھتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے تاکہ محبت پیدا ہو جائے، تو یہ بات مجھے ان کی بہت پسند ہے۔ وہ ایسا نہیں کہتے کہ میں ہی نہیں جاؤں، تو جب بھی مکہ میں ملاقات ہوتی وہ ملنا چاہتے، میں بولا میں آؤں گا آپ کے وہاں، تو ہم میں بحث ہو گئی، میں آؤں کہ میں آؤں، میں بولا نہیں آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا دول ہے، میں آؤں گا، تو پھر ملاقات ہوئی الحمدللہ۔ یہاں بھی ماشاءاللہ پاکستان آنے کے بعد اور لاہور میں خصوصاً الحمدللہ مرکز بھی ہم گئے تھے شائبل، اور ماشاءاللہ لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی تھے ماشاءاللہ۔ تو یہ محبت جو آپس میں ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی بات میں جو اختلاف ہے اس کو پکڑنا نہیں، اس کو نظر ہے، یہ بات مجھے ان کی پسند ہے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال دونوں سے، سوال ایک ہی، جواب دونوں سے، کہ ہماری امت فرقہ واریت میں بٹی ہوئی ہے اور اس میں کوئی دوسری رہ نہیں کہ صرف آپ دونوں شخصیات ہیں ماشاءاللہ جو فرقہ واریت سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں۔ کس طرح ہم اس کو مزید پھیلا سکتے ہیں؟ ابھی بھی ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے لوگ انتشار پھیلاتے ہیں، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کو گالی دے رہا ہے۔ آپ دونوں کیسے اس پہ قائم ہیں؟ پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں کیسے قائم ہے اس کے اوپر، پھر یہی میں جواب مولانا سے لوں گا۔ میرا اور ڈاکٹر صاحب کا ایک ہی جواب کہ قرآن و حدیث پر آئیں گے تو انتشار ختم ہوگا، اس سے ہٹیں گے تو انتشار ہی انتشار۔ اب کوئی اور بات
بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب جو ترجمے سے ہم نے کہا قرآن کی آیت کہی سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث. اور ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں جو یہاں پہ آپ کو آ کے وضاحتیں دینی پڑنی ہے اسٹیج پہ پاکستان میں. آپ نے 11-15 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیے, یہاں پہ آپ اپنے ایمان کی وضاحت دے رہے ہیں کسی کسی اسٹیج پہ کہ بھائی میرا اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ. تو پوری قوم کی طرف سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ زیادہ لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں, چند لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. بہت خوش ہوئی. بالکل. دیکھو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ نے کہا کہ نبیوں کو بھی دشمن بنے, انسان بھی جنات بھی. تو یہ جو بھی خیر کا کام کرتا ہے بے لوث ہو کر, اس کو مخالفت دیکھنی پڑتی. یہ ایک فطری چیز ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے کزن سے کہا کہ یار ساری دنیا میری بات سنتی ہے, یہ میرے رشتہ دار نہیں سنتے, الٹا مخالفت کرتے ہیں. وہ کہنے لگا یہی بات آپ کے حق ہونے کی علامت ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہا رسول اللہ کے رشتہ دار کہاں ان کی سنتے تھے, مدینے والوں نے سنی, رشتہ داروں نے تو سنی کوئی نہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی بات سے. تو جو بھی خیر کو لے کے نکلے گا شیطان اس کے لیے رکاوٹیں ڈالے گا.